بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں جب جے یو آئی نے اکثریت حاصل کی اور حیران کن اکثریت حاصل کی تو صحافتی حلقوں سمیت سیاسی جماعتوں اور ملکی میڈیا، مین سٹریم جو میڈیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز جو ہیں وہ اس حوالے سے باتیں کر رہے ہیں کہ یہ جو جے یو آئی کی جیت ہے یہ دراصل کچھ اور وجوہات ہیں اس کی، اور ورنہ تو پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اکثریت میں تھی اور وہ جیت سکتی تھی۔ تو کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں ناظرین، جیسا کہ 19 دسمبر کو جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اس میں جے یو آئی نے اکثریت حاصل کی، تو اس کو لوگ یہ 2-3 رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا رنگ تو ناظرین یہ دیا جا رہا ہے کہ چونکہ خطے کی صورتحال بدل چکی ہے، ہمارا پڑوسی ملک افغانستان جو ہے وہ اس وقت ایک تبدیلی سے گزرا اور پھر اس میں حکومت دوسری آ گئی، تو یہ جو وجہ ہے وہ اثر انداز ہوئی ہمارے جو پورا بیلٹ ہے، کے پی بیلٹ جو ہے وہ اس پر اثر انداز ہوئی، اور مولانا جو ہے نا اس کی وجہ سے ووٹ بینک اس کا زیادہ ہو گیا اور اس نے الیکشن جیت لیا۔ تو ناظرین ایک یہ افواہ گردش کر رہی ہے مارکیٹ میں، اور دوسری افواہ یہ گردش کر رہی ہے کہ چونکہ جمعیت جو ہے وہ ایک مذہبی پارٹی ہے، تو اس نے جو ہے نا وہ مذہب کو کیش کر لیا اور مذہب کو استعمال کیا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ مولانا کو جو ہے نا زیادہ ووٹ ملے۔ اور تیسری جو گردش کر رہی ہے وجہ وہ یہ ہے کہ مولانا کی ضرورت ہے کچھ لوگوں کو، اور جس کا مظاہرہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب افغانستان سے وفد آیا تو وہ ڈائریکٹ مولانا سے، وہ حکومتی جو نمائندے تھے، وزیر خارجہ تھا افغانستان کو، وہ مولانا سے ڈائریکٹ ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر تعلیم جو تھے وہ بھی چلے گئے اور مولانا کے گھر ان سے ملاقات کے لیے۔ تو کچھ صحافتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کی چونکہ مقتدر حلقوں کو ضرورت ہے، اس لیے مولانا کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے، اور اس لیے وہ مولانا کے ساتھ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر۔ تو ناظرین سب سے پہلے آتے ہیں پہلی وجہ کی طرف کہ مولانا کا ووٹ بینک جو ہے نا وہ کے پی میں بڑا اس لیے کے پی میں مولانا جیت گئے بلدیاتی انتخابات، کیونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے ناظرین، 2002 میں بھی ایم اے اکثریت سے جیتی تھی، اور اس وقت بھی مولانا جو ہے نا وہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اور ہماری جو ریاست تھی، ہماری جو حکومت تھی، وہ بلا کوئی شرط لگائے بغیر وہ امریکہ کی اتحادی بن گئی، تو مولانا نے بھرپور احتجاج کیا تھا، اور ایم اے کے پلیٹ فارم سے پھر اس احتجاج کے نتیجے میں جو ہے نا وہ حکومت جو ہے نا کے پی میں ملی اور بلوچستان میں بھی ملی، اور پھر اس کے بعد آپ نے جیسے دیکھا کہ مولانا نے پارلیمنٹ کے فلور پر بھی ان کو ڈیفینڈ کیا، ان کو جو ہے نا ان کا دفاع کرتے رہے۔ تو یہ کوئی آج سے نہیں کر رہے، یہ جو ہے نا مولانا کا جو ہے نا تسلسل کے ساتھ ان کا دفاع اور ان کے موقف کی تائید جو ہے نا وہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج کے جو ملکی حالات ہیں، آج کے جو بین الاقوامی حالات ہیں، اس میں یہ کہنا کہ مولانا ان کی وجہ سے جیت گئے ہیں، طالبان کی وجہ سے، یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ طالبان اگر افغانستان میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنا اقتدار حاصل کیا ہے، تو اس کا قطعاً پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ امن و امان کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تعلق جو ہے وہ جب افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا، بالکل یہ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو حمایت کی تھی طالبان کی وہ عمران خان نے کی تھی، ان کی تائید جو ہے نا کی تھی، ان سے بات کرنے کو کہا تھا، ان سے
ان سے جو ہے نا امریکہ کو بقول میڈیا کے، بقول صحافی حضرات کے، کہ طالبان خان پھر عمران خان کو کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ اس نے جو ہے نا طالبان کے موقف کی تائید کی اور ان کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا، بین الاقوامی دنیا میں پروموٹ کیا. تو اس وجہ سے تو پھر عمران خان کو سپورٹ کرنا چاہیے اور عمران خان کو سپورٹ ملنی چاہیے، جو کہ نہیں ملی. اصل وجہ ناظرین یہ ہے کہ اچھا اس پہ بعد میں آتے ہیں اصل وجہ پہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان مولانا جو ہے نا مذہب کارڈ کی وجہ سے جیتا. مذہب کارڈ جو ہے ناظرین، مذہب کارڈ آپ اگر کارڈ ہی کہنا ہے تو ملکی سیاست میں پھر ہر چیز کو کارڈ کی نظر سے دیکھا جائے گا. اور مثال کے طور پہ میں پیش کرتا ہوں کہ اگر پھر بات کی جائے گی کہ معیشت کے حوالے سے بات کی جائے گی تو پھر کہا جائے گا کہ معیشت کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. اور اگر حقوق، مظلوم کے حقوق کی بات کی گئی تو پھر وہ کہا جائے گا کہ یہ مظلوم کے حق کا کارڈ استعمال کر رہا ہے. تو یہ جو کارڈ کی افواہیں، کارڈ کھیلنے والے لوگ ہیں، یہ ان کا نظریہ، ان کا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ در حقیقت کھوکھلا ہوتا ہے. تیسری جو وہ اہم بات ہے وہ خطے کی صورتحال کے پیش نظر مقتدر حلقوں کو اس وقت مولانا کی ضرورت ہے. اس خبر میں جو ہے نا وہ کسی حد تک جو ہم تجزیہ کرتے ہیں، صحافی حضرات تجزیہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ چیز جو ہے نا بہرحال ایک ہے کہ جو اہم لوگ ہیں وہ مولانا سے ملاقات کر رہے ہیں افغانستان کے، اور اس کے تناظر میں پھر مولانا کی اہمیت بنتی جا رہی ہے. لیکن ناظرین اصل جو وجہ ہے یہ وجہ بھی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو مولانا کی ضرورت ہوگی، لیکن وہ اس سے بھی کئی بڑی وجہ جے یو آئی کی جو پالیٹکس ہے. جے یو آئی نے جس جارحانہ انداز کے ساتھ پالیٹکس کی، 3 سال عمران خان کو چیلنج کیا اور اس کے لانے والوں کو بھی چیلنج کیا اور بھرپور چیلنج کیا، تو اس پالیٹکس کی وجہ سے اور عوام کی دلوں کی آواز بننے کی وجہ سے جو ہے نا جے یو آئی اس وقت ٹاپ پوزیشن پر گئی اور عوام کو اپنی طرف متوجہ کیا. جس طرح جے یو آئی نے پہلے 15 ملین مارچ کیے جس میں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، اور وہ جس شائستہ انداز کے ساتھ اسلام آباد گئے اور اسلام آباد سے پھر واپس آئے، اور کوئی نہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی، نہ پارلیمنٹ پر حملے ہوئے، نہ شلواریں لٹکائی گئی، نہ ڈی چوک میں جو ہے نا ناچ گانے ہوئے، نہ پی ٹی وی اسٹیشن پر حملہ ہوا، نہ 18 گریڈ کے افسر کو مار پڑی جیسا کہ 2014 کے دھرنے میں یہ سب کچھ ہوا تھا. اور اس کے باوجود موصوف ہیں فواد چودھری، وہ کہہ رہے ہیں کہ جے یو آئی شدت پسند جماعت ہے. شدت پسند یہ میرے خیال یوں کہوں کہ یہ کن کو کہتے ہیں شدت پسند؟ پرامن رہنے والوں کو یہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں امن اور شدت پسندی کی تعریف جو ہے وہ الٹی ہے. اور اسی طرح تبدیلی کی جو تعریف ہے وہ بھی الٹی ہے. تبدیلی کا مطلب ان کے ہاں تباہی ہے، اور تباہی ان کا نام تبدیلی ہے، ہمارے یہاں جو تباہی کہلاتی ہے. جو خوشحالی ہے وہ ان کے ہاں جو ہے نا ہمارے ہاں زبوں حالی ہے، اور معیشت کا جو ہے نا پہیہ جام ہے، اور ان کے ہاں وہ خوشحالی ہے. تو اس طرح سے جو الفاظ کا ہیر پھیر ہے، یہ فواد چودھری جو ہے نا وہ ان کی پوری حکومت بھرپور طریقے سے کرتی ہے، اور اسی بنا پر وہ اپنی شکست کو تسلیم کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی جو ہے نا پھینکے جا رہے ہیں. یہ ناظرین اصل صورتحال ہے کہ جے یو آئی کی جو جارحانہ سیاست ہے، جس طرح عوام کے دلوں کی آواز بنے، جس طرح مہنگائی پر ڈٹ کر ان کو چیلنج کیا، اور جس انداز سے نیب کے سامنے وہ جو ہے نا سرنڈر ہونے سے انکاری رہے. اور ایک موقع پر تو یہ بھی ہوا کہ جب مولانا کو نیب نے طلب کیا، یعنی ان کے کسی ہتھ کنڈے میں مولانا نہیں آئے، اور مولانا کے ساتھ ساتھ ان کی پوری جماعت 3 سال سے اپنے بدترین مخالف کی حکومت میں ہوتے ہوئے وہ ان پر نہ کوئی کرپشن کا الزام ثابت ہوا، نہ کوئی چوری کا الزام ثابت ہوا. تو یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں ناظرین جس کی وجہ سے جے یو آئی کے پی بلدیاتی الیکشن میں جیت گئی، اور عوام کی اتنی بڑی تعداد نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا. اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ بے بنیاد پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ کیونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی اس لیے جے یو آئی جیت گئی،
یا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو مولانا کی ضرورت تھی اس لیے مولانا جیت گئے، اور یا کیونکہ مولانا مذہب کارڈ استعمال کرتے، کے پی جو ہے نا مذہب کارڈ، مذہب کی بنیاد پر وہ ان کو سپورٹ ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ مطلب اس وجہ سے وہ جیت گئے۔ لیکن اصل وجہ ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رزلٹ، یہ جو آگے آپ دیکھتے جائیں گے، پھر مولانا کی اسی جارحانہ سیاست کی بنیاد پر سندھ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ مولانا کا ووٹ بینک بڑھے گا، اسی طرح بلوچستان میں بھی مولانا کا ووٹ بینک بڑھے گا، اسی طرح کسی حد تک پنجاب میں بھی مولانا جو ہے نا وہ ایک ابھرتی ہوئی جماعت کے طور پر جے یو آئی لیڈ کرے گی۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہے کہ جے یو آئی کی مخلصانہ اور بالکل عوام کے دلوں کی آواز اور ترجمان بننے والی سیاست نے جے یو آئی کو اس مقام پہ لا کھڑا کر دیا کہ آج ان کے مخالفین وہ حواس باختہ ہو گئے ہیں اور طرح طرح کے مختلف الزامات لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ناظرین، اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔